بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء بني الإسلام على خمس حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعير بن الحمص التميمي عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت۔ حدیث پاک کے درس میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مجلس میں ایمان کا باب شروع ہوا، اس سے پہلے جنت اور جہنم کے احوال اور حالات بہت تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے، لیکن یہ ساری چیزیں وہ ہیں، چاہے جنت ہے چاہے جہنم ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے یہ ہماری نظروں سے نگاہوں سے پوشیدہ ہے، کسی نے دیکھی نہیں، لیکن اس کو قبول صرف ایمان کی بنیاد پہ کرے گا، اس لیے کہ ایمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور دین کو قبول کرنے کا نام، جس کو اللہ کے پاک پیغمبر پر اعتماد ہو، اعتبار ہو، یقین ہو، وہ آپ کی ہر بات پر ایمان لائے گا۔ تو اس حدیث پاک میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان کو ایک مثال دے کر سمجھایا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور پھر ایمان کی مضبوطی کن چیزوں سے اللہ پاک نے جوڑی ہے اس کا بھی تذکرہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اس دین اسلام کی بنیاد رکھی گئی 5 چیزوں پر۔ وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب سے پہلی اور بنیادی چیز گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نمبر 2، نماز کو قائم کرنا۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ نمبر 3، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ وَصَوْمِ رمضان نمبر 4، رمضان کے روزے رکھنا۔ وحج البیت، اور نمبر 5، بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ یہ کل کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5 چیزیں۔ یہ 5 چیزیں اس ایمان کی اور دین اسلام کی بنیاد ہے دوستو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو حدیث پاک ارشاد فرمائی ہے، اس میں آپ نے ایک مثال دی، تشبیہ جس کو کہتے ہیں، اور انسان چونکہ مثال سے بات جلدی سمجھ جاتا ہے، آسانی سے سمجھ جاتا ہے، تو آپ نے اسلام کو تشبیہ دی ایک عمارت، ایک خیمے سے۔ خیمہ سمجھتے ہیں دوست؟ خیمہ جو لگتا ہے، اب جو خیمہ لگتا ہے اس خیمے کو برقرار رکھنے کے لیے، جوڑنے کے لیے، بنانے کے لیے عام اصولی ترتیب کیا ہوتی ہے کہ ایک ایسا ستون ہوتا ہے جو بالکل اس کے بیچ میں چل رہا ہوتا ہے۔ خیمہ اس کے اوپر ایک قوام اور قیام اس کا اس ستون پر ہوتا ہے، اور پھر جو خیمے کے اطراف ہوتے ہیں اس میں تنابیں لگائی جاتی ہے، رسیاں، جیسے ہم دیکھتے ہیں ٹینٹ باندھتے ہیں لوگ، تو اطراف کے اندر اس کی رسیاں کسی نہ کسی چیز سے باندھ دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ بیچ کا بنیادی ستون نہ ہو تو رسیاں باندھنے سے کوئی فائدہ نہیں، بیچ سے ٹینٹ کیسے کھڑا ہو؟ اور اگر بیچ والا ستون تو ہو لیکن اطراف کی تنابیں نہ ہو، رسیاں نہ ہو، تو تب بھی کوئی فائدہ نہیں، پھر بھی وہ
خیمہ جو ہے وہ کبھی ہوا سے اڑے گا، کبھی کوئی چیز یہاں سے داخل ہوگی، وہاں سے داخل ہو جائے گی، غیر محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو الفاظ مبارک ہے، کلمات مبارک ہے، وہ جوامع الکلم ہے، جامع کلمات، مختصر الفاظ کے ساتھ پورے دین کو سمجھا دیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور پھر اس میں جو سب سے بنیادی درمیان والا ستون ہے جو اس عمارت کی بنیاد ہے، وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو بنیاد ہے دوستو۔ اگر یہ کلمہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے کسی کے پاس، تو بات ہی ختم، پھر تو وہ جنت کی فہرست میں، جنت کی لائن میں، اللہ کی رضامندی میں کسی چیز میں شامل ہی نہیں ہوا، سب چیزوں سے محروم ہو گیا۔ یہ بنیاد ہے۔ پھر اس کے بعد جو یہ 4 اعمال ہے، اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، رمضان کے فرض روزے رکھنا اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا، یہ 4 اعمال، یہ پھر اس عمارت کی تنابیں ہیں، اس کی رسیاں ہیں، جس سے یہ عمارت قائم ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے۔ ایک مثال دے دی گئی اور اس کے ذریعے سے سمجھا دیا گیا دوستو۔ تو اس لیے اگر ایمان نہیں تو پھر تو بات ہی ختم ہے، اور اگر ایمان ہے لیکن ایک مومن کی زندگی میں ان 4 اعمال کا اہتمام نہیں ہے، نماز ہے ہی نہیں، زکوٰۃ ہے ہی نہیں، روزہ ہے ہی نہیں، حج فرض ہوا لیکن ادا ہی نہیں کرتا، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو باوجود طاقت کے، استطاعت کے، صحت کے، سب کچھ ہے، نماز نہیں پڑھتے، ان کو پتہ ہے نماز فرض ہے، پھر بھی نہیں پڑھتے، مسجد سے گزرتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، کبھی کبھی مسجد سے پانی بھی پی لیتے ہیں، اور گرمی لگ جائے وضو بھی کر لیتے ہیں، لیکن پھر چلے جائیں گے وہاں سے باہر، حالانکہ پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، پھر نہیں پڑھتے۔ کتنے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں، اور اب تو دن بدن یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے کہ رمضان کے فرض روزے معمولی سی بات پر عذر پہ چھوڑ دیتے، سحری میں آنکھ نہیں کھلی، روزہ چھوڑ دیا، الٹی ہو گئی، روزہ چھوڑ دیا، سر میں درد ہوا، روزہ چھوڑ دیا، نوجوان بچے، جی ہمارے پیپر چل رہے ہیں، روزہ چھوڑ دیا۔ تو کتنی محرومی کی اور افسوس کی بات ہے کہ آسانی کے ساتھ روزے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ کتنا مجمع اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ کی فرضیت اور ترتیب کا نہ علم ہے، نہ اس سے کوئی سروکار ہے، بعض ایک لم سم سی بس کچھ کرنا ہے، نکال دیا، بھئی یہ اللہ واسطے میں نے دے دیا۔ ارے بھائی زکوٰۃ اللہ واسطے، زکوٰۃ تو ایک فرض عمل ہے، آپ نے بیٹھ کر اپنے مال کا حساب کرنا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے اپنی دکان کے ملازم کو اللہ واسطے ایک موٹا لفافہ دے دیا ہو کہ چلے بھئی جتنے آپ کے ہوگا، اس میں تو حساب کتاب ہے، جو سیلری آپ نے طے کی ہے اس حساب سے آپ اس کو دیں گے، چلائیں گے۔ تو زکوٰۃ جیسی فرض عبادت ہے، کوئی توجہ ہی نہیں ہے، یا اندازے سے دے دیا، یا کہاں دے دیا یہ بھی کچھ نہیں پتا، ایسے بندے کو دے دیا کہ جو سرے سے زکوٰۃ کا قائل ہی نہیں ہے، لیکن دنیا کی دیکھا دیکھی جا کے اس کو پکڑا دی، دے دی، زکوٰۃ خراب ہو گئی۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں دوستو جن پہ حج فرض ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے مسلمان وہ ایک سرمایہ جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ انسان کو اسراف سے بچنا چاہیے، آگے کی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے۔ ٹھیک بھئی اپنے ذاتی گھر کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کوئی منع، لیکن سوال یہ ہے کہ کئی سالوں تک جمع ہو رہا ہے، کسی کے پاس 25 لاکھ، کسی کے پاس 30 لاکھ، کسی کے پاس 40 لاکھ،
بس جمع ہی ہوتا جا رہا. جس سال اتنے اسباب ایک مسلمان کے پاس ہو گئے کہ جس میں وہ اپنے ملک کے اعتبار سے الفاظ عرض کروں گا کہ اپنے ملک کے اعتبار سے سرکاری حج اسکیم میں وہ اپنی درخواست جمع کرا سکتا ہے. اگر اتنے اسباب آ گئے، موجود ہے، اور گھر کا خرچہ اس کے علاوہ ہے، اس بندے پر اسی سال حج فرض ہو چکا. یہ فکر کرے گا، کوشش کرے گا. اگر اس نے اس سال کوشش نہیں کی، تاخیر کی، اگلے سال جمع کرایا، بعض فقہا نے یہاں تک لکھا کہ اگلے سال یہ حج پہ چلا بھی جائے گا، حج ہو جائے گا اس کا، لیکن جو پچھلے سال کی تاخیر ہے اس کا گناہ اس پر ہے. اگرچہ جمہور نے، ہمارے فقہ حنفی میں، اگر کسی نے علی الفور حج نہیں کیا، کر سکتا تھا لیکن تاخیر کی، سستی کی، لیکن جب موقع ملا کر لیا، تو پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. چلے حج فرض اس نے کر لیا. لیکن باقی فقہا اس معاملے میں سخت ہے. لیکن آج دیکھیں ہم اس معاملے میں کتنی سستی کرتے ہیں. ایک چیز جمع ہو رہی ہے، پلاٹ خریدے ہوئے کراچی کے اطراف میں، مختلف اسکیموں میں پیسے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، بچیاں مستورات سونے کے زیورات لے کے چل رہی ہوتی ہیں، کسی کے پاس 8 تولہ، کسی کے پاس 10 تولہ، وہ پڑا ہوا ہوتا ہے. 1 تولہ 2.5 لاکھ روپے کا ہے دوستوں. 8 تولہ سونا جس خاتون کے پاس، بچی کے پاس ہے، اس کے پاس 20 لاکھ روپے ہو گئے. حج تو فرض ہو گیا. مقصد سوچنے کی بات ہے. اس مسئلے کو اتنا آسان نہیں لینا چاہیے. خدا نخواستہ اگر ایسا وقت آئے کہ یہ پیسے چلے گئے، ختم ہو گئے، یا کہیں پھنس گئے، پھر کیا کریں؟ حج تو فرض ہو چکا تھا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج یہ جو ارکان اسلام ہیں، 4 بنیادی ارکان جس پر اس مبارک دین کی عمارت قائم ہے اور کھڑی ہوئی ہے، ان اعمال اور ارکان کی ادائیگی میں امت کی سستی انتہائی قابل افسوس ہے. تو اس لیے بہت زیادہ فکر مند ہونے کی، متحرک ہونے کی ضرورت ہے. وہ چیزیں اختیار کرنے پر سب تیار کھڑے ہوئے کہ جو بس اپنے ایک من چاہی اور ایک جذبات اور ایک اپنی خوشی مجھے ہو جائے، وہ تو سب کر رہے ہیں. وہ کون سا مشکل ہے؟ 800 900 1200 روپے خرچ کر کے آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں مجاہدین کی فہرست میں سر فہرست آ جاؤں. بھئی میں نے بھی 1000 روپے کی یہ چیز خرید لی، لگا لی، بجھا دی، چمکا دی. افسوس کی بات یہ کہ آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ فرض نماز کے لیے نہیں آ سکتے. آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے حج کے متعلق آج تک سوچا ہے کہ اس کا کیا بنے گا، اس کی کیا ترتیب بنے گی؟ یہ کمزوریاں ہیں دوستو، جو دن بدن ہماری اس زندگی کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کرتی چلی جا رہی. تو اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ اعمال ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ ہے کہ ان کی وجہ سے ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. حالانکہ جنت کا وعدہ تو صرف کس پہ ہے؟ کلمے پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والے، بھئی میرا اللہ پاک سے معاملہ ہے، میں نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ مجھے بخش دیں گے. کلمے پر بخشش ہے اور 100% ہے، مغفرت ہے اور 100% ہے، اس میں شک نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جنت میں جو مومن کا داخلہ ہے، ایک داخلہ مطلق ہے، ایک دخول اولی ہے. آسان سی مثال عرض کروں کہ جیسے آپ ایک جگہ گئے، ایک مقام گئے جہاں کوئی پروگرام تھا، کوئی چیز، کوئی انعام، کوئی بہت بڑا سلسلہ تھا. اب بھی گئے، لاکھوں لوگ وہاں گئے. اب جب لاکھوں لوگ پہنچ گئے، دروازہ تو ایک ہی ہے. تو اعلان ہوا کہ جی یہ اب جس کی فہرست آ رہی ہے، یہ بغیر لائن میں لگے ہوئے اس گیٹ سے اندر آتے چلے جائیں، اندر آ جائیں. اب ہم سب کھڑے ہوئے حسرت سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ وی آئی پی لوگ پروٹوکول کے ساتھ جا رہے ہیں. کتنی انسان کو حسرت ہوتی، وہ چلے گئے.
باقی لوگ کیا کریں جی؟ لائنیں بنا لیں. اب کوئی دھکا دے رہا ہے, کوئی یہاں گر رہا ہے, کوئی وہاں گر رہا ہے. لائن بنانے والا کبھی ڈنڈا مار رہا ہے, کبھی دوسری چیز لگ رہی ہے. تو جانا تو انہوں نے بھی اندر ہے, لیکن یہ کس طرح کا جانا ہوا کہ گھنٹوں انتظار ہوا, پھر دھکم پیل ہوئی, پھر بھگدڑ مچی, پھر ڈنڈے کھائے, کسی نے آگے سے مارا, کسی نے پیچھے سے مارا. یہ کوئی اچھا منظر تو نہیں ہے دوست. صاحب اعمال مومن جنت میں جائے گا دخول اولی کے ساتھ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی معیت میں جا رہا ہوگا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور اگر ایک مومن ہے جس نے عملی زندگی بالکل زیرو کر دی, اس کو ضائع کر دیا, تو ہر چیز کا حساب دے گا, سزا بھگتے گا. اور اگر اللہ کا حکم ہوا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو ایک وقت تک, وہاں چلا جائے گا. بالآخر ایک وقت آئے گا کہ جنت میں جائے گا, لیکن سارے مراحل کو بھگت کے, اس سے گزر کے. تو بھئی کون یہ چاہتا ہے کہ میں ان تکلیفوں اور آزمائشوں اور سزاؤں سے, عذابوں سے گزر کے آؤں؟ تو کوئی بھی نہیں چاہتا. ہر ایک کی چاہت یہ ہے کہ جنت میں داخلہ اول وہلہ میں ہو, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی معیت میں ہو, آپ کے ساتھ میں چلا جاؤں, بالکل شروع میں چلا جاؤں. یہ سب کی خواہش ہے نہیں ہے دوست, ہے نا؟ تو بھئی اعمال والی زندگی کو مضبوط کرنا ہے, عملی زندگی پر محنت کرنی ہے. اور یہ جو ہمارے فرائض ہیں, ان میں سے روزہ تو سال میں ایک مہینہ ہے, زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ ہے, حج زندگی میں ایک مرتبہ ہے. وہ 3 اعمال تو ایسے ہیں کہ جس میں تو بہت وقت چاہیے. ایک عمل کون سا رہ گیا جی؟ ماشاءاللہ سب سو رہے ہیں میرے خیال میں. سب کو نیند آ رہی. سونے کی مسنون دعا عرض کر دوں آپ لوگوں سے. میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ, روزہ اور حج. زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ, حج زندگی میں ایک مرتبہ, رمضان کے روزے سال میں ایک مرتبہ. تو چوتھا عمل کون سا رہ گیا؟ نماز کا. ابھی جاگ گئے نا, نماز رہ گئی. نماز دن میں کتنی مرتبہ ہے دوستو؟ 5 مرتبہ. تو ایک عمل ایسا ہے جس سے ہمارا ایمان بیدار رہتا ہے دوست, اور جس سے ہمارے ایمان پر ایک دلیل بن جاتی ہے. حدیث پاک میں فرمایا نا, جو بندہ مسجد آئے جائے اس کے ایمان کی گواہی. جو عمل میرے اور آپ کے ایمان کی گواہی ہے وہ نماز کا عمل لے جاتا ہے, اس میں بھی سستی ہو. تو بھئی نماز کی پابندی ہماری زندگی اور مزاج کا حصہ بن جائے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.